درود شریف پڑھ لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2-3 ہفتے سے حفظ ما تقدم پر گفتگو چل رہی تھی اور طرح طرح سے مثالیں دے دے کر سمجھایا گیا تھا حفظ ما تقدم کسے کہتے ہیں۔ وقت سے پہلے تیاری کرنا، جس کام میں بھی، دین میں، دنیا میں، آخرت میں، وقت سے پہلے تیاری کرنا۔ ہائے ہائے، ایک بزرگ جب انتقال کا وقت آیا تو رونے لگے۔ بیٹی نے پوچھا، ابا جان آپ تو بڑے اللہ والے تھے، رو کیوں رہے ہو؟ کیا موت سے ڈر لگ رہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، بیٹی نہیں، کیسی بیٹی ہوگی وہ جو آپ پر پیٹتی رہتی، ہائے ہمارا ابا چل دیا، ہائے ہمارا۔ لیکن بیٹی بھی ان کی تھی، اللہ والے کی۔ بیٹی نے کہا، کیا موت کے ڈر سے ابا رو رہے ہو؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا اور؟ فرمایا بڑی سرکار میں پیشی کا وقت آ رہا ہے، بڑی سرکار میں پیشی کا وقت آ رہا ہے، نہ معلوم خوشی کے ساتھ کواڑ کھلیں گے، دروازہ کھلے گا یا ناراضگی کے ساتھ کھلے گا۔ اور فرمایا رہا عمل، یہ جو کونا ہے، اشارہ کر کے فرمایا یہ جو کونا ہے، اس میں جہاں تخت بچھا ہوا ہے، اس کونے میں نے 36,000 قرآن پاک پورے کیے ہیں۔ کتنے؟ 36,000۔ کہنے کو تو 36,000 ہے، جب پڑھیں گے پتہ چلے گا۔ ہم نے کتنے کیے ہیں؟ ہمیں تو تیاری نہیں، ہم تو حفظ ما تقدم جانتے ہی نہیں۔ جو وہ ہوگا دیکھا جائے گا، جب برسات آ جائے گی اور جب چھت ٹپکے گی، جب دیکھا جائے گا جو کچھ ہوگا۔ جب بھیگتے پھریں گے سردی میں اور چھت پہ چڑھیں گے، لوگ چین سے گھروں میں پڑے ہوئے ہوں گے اور یہ وہاں پریشانی میں مبتلا ہوگا، جب دیکھا جائے گا۔ جب فرشتے آ کر کے پکڑیں گے اور مارنا شروع کریں گے، جب دیکھا جائے گا، ہے نا؟ ہمارا حال یہ ہے۔ حفظ ما تقدم کس طرح چین آئے؟ ایک بزرگ فرماتے ہیں، صبح کو تہجد کے وقت میں اٹھے اور اٹھ کر فرمایا، بیوی نے کہا کیا طبیعت خراب ہے؟ فرمایا کہ نیند نہیں آئی آپ کو، میں دیکھ رہی ہوں، جب بھی آنکھ کھلی اروٹ کروٹ لیتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو آپ نے فرمایا، دوزخ کی آگ نے سونے سے مجھے محروم کر دیا، اس آگ کے خیال نے میری نیند اڑا رکھی۔ دیکھیں کیسا خوف خدا تھا، اسی کو تو کہتے ہیں تقوی، یہی تو روکتا ہے برائیوں سے، اسی کا نام ہے تصوف اور سلوک۔ سالک کہتے ہیں راستہ طے کرنے والے کو، جو اللہ کا راستہ طے کرے، اور وہ ہے علم، ظاہر کا بھی ہو اور باطن کا بھی ہو، ظاہر کا بھی ہو اور باطن کا بھی علم ہو، تو دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں۔ حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے قبر پر رحمت فرمائے، جب ایک نواب صاحب تھے، وہ لینے کے لیے آئے حضرت کو، تو فرمایا درس دے کے حدیث کا جب چلوں گا، حدیث شریف پڑھا کے۔ تو غسل کیا اور نئے کپڑے پہنے، کپڑے پہن کر کے تو لڑکے نے جو خادم تھا، خدمت کرتا تھا، طالب علم، اس نے ایک شیشی نکالی عطر کی، جس کی قیمت اس زمانے میں 90 روپے لکھی ہے، 90 روپے کی وہ ایک شیشی عطر کی آتی تھی۔ اب کوئی 100 روپے کی، کوئی 50 روپے کی، کوئی 200 روپے کی شیشی خریدتے ہیں، اللہ کے ہمیں دیں، لو جی ہدیہ۔ ہاں بھائی ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ تجھے جزا دے اس کی، سونگ کے بھی دماغ خراب ہو جاؤ، ایسے ہی عطر آ رہے ہیں۔ 90 روپے اس کی قیمت، عود اصلی، اور وہ انہوں نے بوتل، وہ شیشی ساری ہاتھ پہ لے کر کے حضرت کے کپڑوں پر سارے میں لگائی، سر پہ لگائی، داڑھی پہ لگائی، ماتھے کی جگہ لگائی، اور ساری شیشی ختم کر دی۔ نواب صاحب نے جو شیشی دیکھی، کہا حضرت یہ تو بہت مہنگی آتی ہے، یہ تو بہت مہنگی آتی ہے۔ فرمایا کتنے کی ہے؟ کہ 90 روپے کی آتی ہے اس وقت میں۔ یہ اس زمانے میں 90 روپے 900 کے قریب بیٹھتے ہوں، 900 سے زیادہ بیٹھتے ہوں گے، 9,000 نہ بیٹھتے ہوں۔ تو اتنے کی شیشی، ایک شیشی روزانہ استعمال کر کے جب درس دینے حدیث شریف کا جایا کرتے تھے، اللہ کے رسول کا فرمان سنانا ہے، لوگوں کو بتانا ہے۔ تو اس نواب صاحب کو بڑی حیرت ہوئی، اتنی مہنگی شیشی عطر کی، اور پوری کی پوری ساری شیشی اتھل لی، انہیں سارے بدن پہ لگا دی، داڑھی پہ اور سب جگہ تر ہو کر کے گئے۔
جس گلی میں کو جاتے تھے لوگ خوشبو سونگھ کے سمجھ لیا کرتے تھے حضرت جا چکے ہیں درس میں، اور بھاگے بھاگے حضرت کے پاس درس میں لوگ جایا کرتے تھے۔ گلی میں کو خوشبو مہکتی رہتی تھی، یہاں کو گزر جاتے تھے۔ حدیث شریف کا درس سنا نواب صاحب نے، اور نواب صاحب نے درس سننے کے بعد فرمایا حضرت آپ نے تو کمال کر دیے، اتنی پوری کی پوری شیشی اتنی قیمتی، اور آپ ساری روزانہ لگاتے ہیں؟ فرمایا ہاں روزانہ لگاتا ہوں اللہ کے فضل سے۔ تو پھر فرمایا حضرت جتنے شیشی آپ روزانہ کی لگاتے ہیں 360 شیشی ہر سال کے لیے میری طرف سے اپنے ذمہ لیتا ہوں، پوری کی پوری شیشی پورے سال کی میری ذمہ ہے، میں ادا کروں گا، دوں گا، پہنچاؤں گا آپ کو۔ حضرت مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا یہ آخری رہ رہی تھی، آج شیشی ختم ہو گئی سب، اور میں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں بندہ لگا لیتا ہے، جس کے لیے لگا رہا ہوں وہ دیتا بھی ہے۔ کس کے لیے لگا رہا ہوں؟ اللہ کے لیے۔ ہم لگائیں گے خوشبو دوسروں کے لیے، دوسروں کو اچھا لگے، دوسروں کو خوشبو آئے گی، اور ان کی نیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، اور اللہ کے رسول کی حدیث جب پڑھاؤں گا تو اللہ کے رسول بھی خوش ہوں۔ دیکھو نیت، اس نیت کی برکت دیکھو، کتنا قیمتی عطر، اور وہ شخص وہ لگا رہے ہیں۔ وہاں بیت اللہ شریف خانہ کعبہ کا کے غلاف کو سارسوں کو وہ عطر لگا رہے تھے، وہ عطر عود جو اصلی والا ہوتا ہے وہاں کا، سب سے بہترین، دنیا کا سب سے بہترین عطر جو ہے وہ عطر عود ہے، نام کے ہیں اوت، اوت، عود نہیں اوت۔ تو وہ عطر لگا رہے تھے وہاں، تو اور اس میں ڈال رہے تھے، پھر عود کی دھونی دے رہے تھے خانہ کعبہ کو چاروں طرف۔ میں کھڑا ہوا تھا وہیں، تو اس نے ذرا سا میرے ہاتھ پہ لگا دی، وہ عطر عود میرے ہاتھ پہ لگا دیا، اور وہ جو روئی کا پھویا تھا جس میں وہ دھونی دے رہے تھے وہ بھی دے دیا، روڑ تھوڑا سا میں رکھ کے لے آیا ہوں۔ یہاں آنے تک بھی وہ خوشبو ختم نہیں ہوئی۔ دیکھا آپ نے کیسا عطر ہے؟ کس نے دیا؟ کیوں دیا؟ کیوں دیا؟ اس کے لیے تو لگا رہے ہیں، وہ ایرا غیرہ نتو خیرہ کے لیے نہیں لگا رہے ہیں، بازاری عورتوں کو دکھانے کے لیے نہیں لگا رہے ہیں، دوسروں میں فخر کرنے کے لیے نہیں لگا رہے ہیں، یہ ہے ان کی نظر کہ اللہ راضی ہو جائے، میرے اس سے کیا ہوگا؟ میرا اللہ راضی ہو جائے۔ تو اس کو کہتے ہیں متعلق بالظاہر اور متعلق بالباطن، اندر بھی وہی ہو باہر بھی وہی ہو۔ ہم کہیں اخلاص پیدا کرو، اخلاص تو اپنے اندر پیدا کر لے۔ سلام کس لیے کیا ہے؟ اللہ کے رضا کے لیے۔ سلام کس لیے کیا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ تو جب اللہ کے لیے کیا ہے تو سب کو کرنا چاہیے، جو مخالف سامنے آئے اسے بھی کرو۔ جب اللہ کے لیے کر رہے ہو، اللہ کے لیے کر رہے ہو تو سب کو سلام کرنا چاہیے۔ یہ ہے متعلق بالظاہر و بالباطن، اللہ کے لیے سلام ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں تصوف، اور اللہ کا راستہ سلوک، اور سالک چلنے والے کو کہتے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے اس کی آسان ترتیب یہ ہے، میری ماں بہنیں بھی توجہ کے ساتھ سنیں، اور وہ یہ ہے کہ جو کام بھی کرو اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ نیت کو حاضر کر لو کہ میں یہ روٹی پکا رہی ہوں اللہ کے لیے، بچوں کو جو کھلاؤں گی اللہ کے لیے، شوہر کو کھلاؤں گی یہ چائے اللہ کے لیے، ہے نا، کوئی مہمان آ گیا، مہمان کی مہمان نوازی میں کر رہی ہوں اللہ کے لیے۔ تو جب تم اللہ کے لیے کرو گے، اللہ کسی کا اجر رکھتا نہیں، ضائع نہیں کرتا۔ اللہ کے لیے عمل ایسا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے توفیق دے۔ اسے کہتے ہیں اخلاص، خالص اللہ کے لیے۔ ایک بزرگ نے ایک بزرگ کے پاس ہدیہ بھیجا، ہدیہ، تحفہ، عربی میں ہدیہ کہتے ہیں، ہم اپنی زبان میں اردو تحفہ کہتے ہیں۔ اور تحفے میں کیا بھیجا؟ 5 سیر اشرفی۔ اشرفی سونے کا روپیہ ہوتا تھا۔ کسی نے دیکھا؟ ہمیں تو دیکھا نہیں آج تک۔ کسی نے دیکھا ہو تو بھائی، کسی کے نکل گیا ہو گھر میں تو، یا کہیں دیکھ لیا، ہمیں تو دیکھا نہیں۔ سونے کا سکہ ہوتا تھا اشرفی کا۔ تو اس وقت تو زمانہ عجیب تھا، صحابہ کے زمانے میں بھی عجیب تھا،
اونٹ بھر بھر کے ہدیے میں آتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہاں انڈیل دیے، سارا اونٹ وہاں انڈیل دیا مسجد نبوی کے صحن میں، اور اتنا سونا ڈھیر لگ گیا کہ پڑھ رہا آدمی الٹی طرف دکھائی نہیں دیتا، ہے نا، اتنا ہدیہ آ رہا ہے صحابہ کے زمانے میں، حضور کے زمانے میں۔ اور پھر غریبوں کو بھر بھر تسلییں، وہ سونے کے روپے تسلییں بھر بھر کر دی جاتی تھی، برکتوں کا زمانہ تھا۔ آج جیسی ہماری نیت ہو گئی ایسے ہی تھوک لگا لگا کے گنیں گے، تھوک لگا لگا کے نکالیں گے، جو میلہ سے ہوگا وہ اللہ کے نام پہ دیں گے۔ ابھی 2-3 دن ہوئے غلے میں سے میں نے کہا طالب علم کو، میں نے کہا اس میں غلہ کھول کے نکالے تھے، کچھ پیسے ہیں کہ مدرسے کے، تو انہوں نے نکالا، اس میں 10 روپے 10 کا وہ سکہ تھا، تو میں نے وہ کھلا ہوا لے لیا اور بندھا میں رکھ دیا۔ پھر ایک بچہ آیا مانگنے کے لیے، اسے دے دیا، وہ جو لے گیا بازار کسی نے لیا نہیں، کہنے تو نقلی ہے، 10 روپے کا سکہ وہ نقلی ہے۔ میں نے کیا نقلی ہے؟ تو یہ بڑا ایسا ہی ہے یا ایسا ہی ہے؟ کہنے اس میں 15-16 کتنے بتائی لکیریں ہیں۔ دیکھا آپ نے، اللہ کے نام پہ گلے میں ڈال رہے ہیں، یہ اللہ کو راضی کرنے کے واسطے ڈال رہے ہیں، دکھاوے کے لیے ڈال رہے ہیں؟ پرانا سا اچھا سا نوٹ چھانٹ کے اللہ کے لیے، حضرت بھائی جان جلال آبادی اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، ایک صاحب وہیں کے خان صاحب 10,000 روپے لائے مدرسے کے لیے، اور لا کے حضرت بھائی جان کو پیش کیے، 500 کے نوٹ تھے، اس میں 10,000 کی گڈیاں تھیں، 2 گڈیاں لا کے پیش کر دی۔ بھائی جان نے یوں دیکھا، یوں پلٹی ان کو، یوں کری، یوں دیکھیں کیسے سڑیل ہے، ایک بھی نوٹ سیدھا نہیں، دمدار، سارے کے سارے مردہ ہی ہیں، سارے کے سارے مردہ ہی ہیں۔ بتاؤ کیا جی خوش ہوگا انہیں لے کے؟ تو کہنا بھائی جان لائیے، واپس لے کے چلے گئے۔ پھر نئی گڈیاں لائے اور لا کے بھائی جان کو دیا۔ بھائی جان نے پھر یوں کرا کہ ہاں دیکھیے اس سے بھی تو جی خوش ہوا دیکھ کے۔ فرمایا بھائی جان اب تو جی خوش ہو گیا ہوگا آپ کا؟ کہنے مجھے دیے تھے، مجھے دیے گا تو نہیں جب میرا جی خوش ہوگا، مدرسے میں دیے، تو اپنے جی سے پوچھ تیرا جی خوش اب ہو رہا ہے یا پرانے نوٹ گھسے پٹے اللہ کے نام پہ دے کے ہو رہا تھا؟ جھٹک دیا نہیں جھٹک دیا؟ مجھے خوش کرنا کیا چاہتا ہے؟ مجھے دیے ہیں، اللہ کے نام پر تو نے گھسے پٹے نوٹ دیے تھے، تو تیرا دل اس وقت کیا تھا، اور اب کرارے نئے دیے ہیں تو اب تیرا دل کیا ہے؟ تو خود سوچ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت کی صحبت سے بڑا سلیقہ عطا فرمایا تھا، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے۔ تو چھانٹ کر اللہ کے نام کا، بعض میرے سامنے آتا قصہ، بچہ کوئی مانگ رہا ہے طالب علم، میں دے رہا ہوں اسے پیسے، تو اس میں ایک پرانا 10 کا نوٹ ہے، ایک نیا نوٹ ہے، تو دل میں خیال آتا ہے کہ پرانا دے دوں، پھر دل میں خیال آتا ہے طالب علم کو دے رہے ہیں نیا والا دو، تو ارادہ کر کے تو ہوگا، ارادہ نہ کریں گے تو وہی دے دیں، وہ بھی 10 میں ہی چلے گا، وہی کوئی زیادہ میں چلے گا، لیکن تمہاری نیت اور تمہارا مزاج تو اللہ میاں تمہیں بھی پرانے کپڑے دے دے، ہے نا، تمہیں بھی پرانے سڑیل کپڑے دے دے تمہیں بھی، جب تم نئے نہیں دینا چاہتے اللہ کے نام پر، یہ تو لوٹ کر تمہاری طرف آئے گا، کہیں اور تھوڑے جائے گا۔ یہ سخاوت کا مزاج ہے، اور یہ کنجوس پنے کا مزاج ہے، تو کنجوس پنا دوزخ میں لے جائے گا اور سخاوت جنت میں لے جائے گی، ہے نا، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے توفیق دے۔ تو ان بزرگوں نے 5 سیر اشرفیاں تول کر ایک کپڑے میں باندھ دی گٹھڑی، پہلے تو پوٹلی لے کے چلا گیا تھا نا، یہ ہمیانی ہوتی تھی، بڑی ساری تھیلی یہاں باندھ لی، اب وہ بھیج دی 5 سیر اشرفی ہو گئی، ہاں کھول لی، دو لپیں بھر کے یوں اور ڈال دی اس میں، اب لے جاؤ باندھ کے، جا کے کہا کیا ہے حضرت؟ ہمارے حضرت نے آپ کی خدمت میں یہ ہدیہ بھیجا ہے۔ انہوں نے غور کیا، اللہ نے ان کو بھی بتا دیا، اللہ نے ان کو بھی بتا دیا، سجھا دیا۔ انہوں نے اپنے خادم سے فرمایا ترازو لاؤ، 5 سیر اشرفیاں تول کے اس میں کرو، کپڑے میں کر دی، اور وہ جو بچی 2 لپے ہوئے بعد والی، انہوں نے کہا یہ رکھ دو، یہ لے جاؤ، 5 سیر اشرفی واپس کر دی۔ آئی سمجھ میں؟ کتنی؟ ہائے ہائے، ایک آدمی نے مولانا گنگوہی کو افغانستان کے گورنر نے 1 لاکھ روپے ہدیے میں بھیجے، اس زمانے میں 100 برس پہلے، کتنے بھیجے؟ 1 لاکھ روپے، 100 برس پہلے عرب کے کتنے بیٹھیں گے؟
اندازہ لگائیے کتنا بڑا ہدیہ بھیجا۔ تو حضرت نے کو تکلیف ہوئی، جو دل تو میں تو ہے نہیں، لیکن چونکہ بڑا آدمی ہے اس کو واپس کریں تو کیسے کریں؟ غریب آدمی کو اور طرح کہہ دیں، امیر آدمی کو اور طرح کہیں، گورنر کو کس طرح کہوں؟ تو حضرت نے جواب میں لکھا اور انہیں رقم کو واپس کر دی۔ فرمایا میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اتنی رقم کی حفاظت نہیں کر سکتا، اس لیے لینے سے معذور ہوں۔ دیکھا آپ نے؟ ارے مجھے دے دیتا، حضرت جی نے نہیں لیا، مجھے دے دیتا، سمجھے نہیں؟ بعض روپ بنا کے حضرتوں کے بیٹھے ہیں، لیکن ان کا حضرت پنا چلا نہیں۔ کیوں؟ اخلاص نہیں تھا، اللہ کی مدد ان کے ساتھ نہیں تھی، تو ان کا پیری مریدی چلی نہیں، اور ان کی چلی۔ کیوں؟ کہ یہ واقعی اللہ کو راضی کرنا چاہتے تھے، لینے میں بھی دینے میں بھی۔ اب وہ واپس لے آیا 5 سیر اشرفی۔ کیا ہوا؟ فرمایا حضرت وہ تو عجیب آدمی ہے، 5 سیر تو تول کے واپس کر دی، جو بچی تھی وہ رکھ لی۔ تو ان بزرگ نے فرمایا جنہوں نے پہلے بھیجا تھا، فرمایا بڑے ہوشیار ہیں، بڑے عقل مند ہیں، بڑے ہوشیار ہیں، بڑے عقل مند ہیں۔ اس خادم نے کہا حضرت ہماری تو سمجھ میں آئی نہیں ہوشیاری عقل مندی، آپ نے تو پہلے 5 سیر تول کے بھیجی، پھر 2 لپے بھر کے ڈال دی۔ جب تلوانا مقصد نہیں تھا تو 2 لپے کیوں ڈال لی؟ اور جب تول لی تھی تو وہ اتنی بھیجتے، تو 2 لپے تول کے بے تولی کر دیا آپ نے۔ ایک تو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ دوسرے وہ بھی عجیب ہی نکلے، انہوں نے 5 سیر تول کے تو واپس کر دی، جو بچی تھی وہ رکھ لی۔ یہ ہماری بات سمجھ میں نہیں آئی۔ ان بزرگوں نے مسکرا کے فرمایا میں نے وہ 5 سیر اشرفیاں بھیجی تھی دوستانے میں، کہے میں دوستانے میں، اور 2 لپے جو ڈالی تھی آخر میں وہ ڈالی تھی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے ڈالی تھی، اخلاص جسے کہتے ہیں خالص اللہ کی۔ فرمایا وہ عقل مند یوں ہوئے کہ انہوں نے 5 سیر تو تول کے واپس کر دی، 5 سیر تو تول کر واپس کر دی، اور وہ جو اللہ کے لیے تھی وہ رکھ لی۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہماری دوستی کوئی دوستی نہیں ہے، ہماری دوستی تو بھائی اللہ کے لیے ہے، جو چیز اللہ کے لیے ہے وہ لینے کو تیار ہے۔ سبق ملا نہیں ملا کچھ؟ پانی بھی پلاؤ گے تو سوچ سمجھ کے پلائیو ہر کسی کو، اور اللہ والوں کو تو خاص طریقے سے، وہاں تو کھپت ہوتی ہی نہیں، سمجھے؟ کھپت ہوتی ہی نہیں۔ ایک بزرگ کو کسی نے ہدیے میں کچھ پیش کیا تو انہوں نے فرمایا نہیں بھائی میں نہیں لیتا، رکھو اپنی جیب میں۔ انہوں نے پھر اصرار کیا، پھر منع کر دیا، پھر 30 مرتبہ اصرار کیا، لوگ بیٹھے ہیں، انہوں نے لے لیا۔ جب سب چلے گئے تو کسی نے پوچھا حضرت 2 دفعہ آپ نے منع کر دیا، 30 مرتبہ لے لیا، یہ کیا وجہ ہوئی؟ کچھ نہ کوئی وجہ تو ہوگی، کیا وجہ ہوئی؟ تو آپ نے فرمایا میں لینا نہیں چاہتا تھا۔ جب اس نے 30 مرتبہ کہا تو اس کی توہین ہو رہی تھی، اتنے مجمع میں اس کی توہین ہو رہی تھی، حضرت جی نے قبول نہیں کیا تیرا ہدیہ، توہین ہو رہی تھی، تو میں نے اب اپنی عزت کو اس کی عزت پر قربان کر کے لے لیا کہ اس کی عزت ہوگی، میری عزت لینے میں ہے نہ لینے میں تھی، اور اب میں لے رہا ہوں تو میری عزت تو نیچے ہو گئی، اور اس کی دینے والے کی عزت، تو میں نے اس کی عزت کو اوپر کر دیا، اس لیے میں نے قبول کر لیا۔ دیکھا اللہ والوں کا حال۔ اللہ تعالی ہمیں سنورنے کی توفیق دے۔ تو یہ بیان چل رہا ہے حفظ ما تقدم پر، سوچو تمہارا صدقہ خیرات منہ پہ تو نہیں مار دیا جائے۔ اس لیے فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس آدمی نے دکھاوے کے لیے کوئی عمل کیا اللہ کے یہاں کوئی قبول نہیں، شرک خفی ہے، شرک خفی یہ چھوٹا شرک ہے، اور اللہ تعالیٰ کو شرک پسند نہیں، دکھاوے کا عمل اللہ کے یہاں پسند نہیں، کتنا بھی بڑا ہو۔ اور دکھاوے کا رونا تو عورتوں کو حاصل تھا، اب تو ہے نہیں، اب تو دیکھتے نہیں، اب پہلے بہت رو میں تھی عورتیں، ہے نا؟ ہم نے دیکھا بچپن میں ایک عورت نے جھاڑو واڑو لگائی، چائے بچوں کو پلا کے سب کو مدرسے میں بھیج دی، اور جھاڑو لگا کے چارپائی ایک ادھر ڈال لی ایک ادھر ڈال لی، سب کام سے نمٹ گئی۔ اب بیٹھ کے چارپائی پہ گھونگھٹ نکال کے شروع کر دیا رونا۔ اب اڑوسن پڑوسن ہے کیا ہوا کیا ہوا، آگے دیکھا دوسری آئے وہ بھی آگے اس کے کندھے لگ گئی ہوں، اور دونوں یوں جھوٹ لی ہو، تیسری آئے وہ بھی لپٹ گئی۔ اب چوتھی آئی وہ نے کہا ان کا کندھا بدل دے،
ادھر سے ہٹا کے ادھر کو کر دیا، کندھا بدل دیا، پھر تھوڑی دیر رو لیے ادھر سے، پھر انہیں یوں الگ الگ کر دی، صبح کے بیٹھ گئی۔ اب یوں سوچ رہے ہیں سب ہوا کیا، معاملہ رونے کا ہے کیا وجہ؟ تو وہ روتے روتے ہی بتا رہی، ہائے بھائی میرے، لیکن ایسے کہ بھائی مر گیا، ہائے بھائی میرے کہاں ڈھونڈوں گے اب تجھے، روتے روتے ہی وہ بھائی کا مرنا بھی بیان کر رہی ہے، رو بھی رہی ہے۔ دوسری جو کندھے لگ کے رو رہی تو رونا تو آ نہیں رہا تھا، انہوں نے کہا میں تو اپنے مرے کو یاد کر کے تھوک لگا کر لیتا کام۔ دیکھا آپ نے، تو رونے کی کیسی مشاق ہیں یہ عورتیں۔ اور ہم نے لونی میں ایک آدمی ایسا دیکھا جو یوں کہتا تھا، یہ بتا کہ یہ رونے کا بڑا ماہر ہے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ بھائی بتائیے، دکھائیے، تم ماہر ہو۔ کہنے لگا جی وہ جی نہیں، ہم نے کہا نہیں دکھاؤ۔ تو کہنے لگا داہنی آنکھ سے رو بائیں سے؟ میں نے کہا داہنی سے رو۔ تو اس نے بائیں آنکھ پہ یوں ہاتھ پھیرا اور داہنی آنکھ سے پانی ٹپکنا شروع ہو گیا۔ پھر میں نے کہا اچھا بائیں سے رو کے دکھاؤ۔ انہیں داہنی آنکھ پہ یوں ہاتھ پھیرا تو بائیں آنکھ سے پانی ٹپکنا شروع ہو گیا۔ میں نے کہا دونوں آنکھوں سے رو کے دکھاؤ۔ انہیں دونوں آنکھوں پہ یوں ہاتھ پھیرا، دونوں آنکھوں سے پانی ٹپکنا شروع ہو گیا۔ کہنے لگا اب میری مرضی، میں کچھ بھی کہنا شروع کر دوں، ہائے ہائے کرنے لگوں، ماتم کرنے لگوں، آنسو چلی رہے۔ دیکھ کتنا ماہر ہے وہ رونے کا۔ تو یہ رونا کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے ایک بزرگ رو رہے تھے، اللہ کی طرف سے آواز آئی، اس آنکھوں کے رونے سے کیا حاصل، دل کے ٹکڑے کرو، دل کے ٹکڑے کرو۔ ایک عالم کی کاپی رکھی اصلاح کی، میں نے ابھی جمعہ سے پہلے دیکھی، وہ آئی تھی تو میں نے اس کو پڑھا، تو اس میں لکھا تھا، انہوں نے اپنا حال لکھا ہے ان عالم نے۔ تو میں نے جواب میں یہی لکھا کہ اس کی کیفیت کو دل پہ لے جاؤ اور دل سے دکھاؤ کیا ادا تمہارے اندر ہے۔ زبانی جمع خرچ سے کام ہے، اے اللہ اے اللہ، جب لوگ دیکھ رہے ہیں آنسو، یہ سب دکھاوے کا رونا ہے۔ کیوں؟ تو جانتا ہے یا تیرا اللہ جانتا ہے، کسی کو خبر نہیں۔ اس لیے دل کا رونا، اسی لیے ہم نے بزرگوں کو دیکھا روتے ہوئے، چہرہ یوں کا یوں، ہاتھ یوں ہیں، چپ ہیں اور آنسو چل رہے ہیں، اور بدن پہ کپ کپی کیا ہو رہا ہے؟ اندر ان کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے نا، دل کا رونا۔ ایک آدمی نے حضرت سے کہا، جلال آبادی رحمۃ اللہ، حضرت مجھے رونا نہیں آتا، میں بہت کوشش کرتا ہوں، دعا میں بھی ذکر میں، رونا نہیں آتا۔ تو حضرت نے فرمایا رونا تو آتا ہے، رو تو رہے ہو؟ فرمایا حضرت کہاں رو رہا ہوں؟ فرمایا یہ رونے کی شکایت کرنا بھی تو رونا ہے نا، دل تو تمہارا رو رہا ہے، اگرچہ اس کا اثرات نہ ہو تو دل کا رونا حاصل ہے۔ حضرت نے فرمایا رو تو رہے ہو؟ فرمایا میں تو نہیں رو رہا ہوں۔ تو فرمایا یہ رانڈ رونا کہتے ہیں اسے، تو یہ جو تم رونے پر افسوس کر رہے ہو یہ بھی تو رونا ہے، اور یہی اللہ کو پسند۔ تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے۔ اسی لیے آج پلے گرہ باندھ کے جاؤ کہ جو کام بھی کروں گا اللہ کی رضا کے لیے کروں۔ یہاں مجلس میں کیوں آئے ہو؟ اللہ کی رضا کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے، کہ سنوں گا، اپنے گنوں گا اپنے اندر اتاروں گا اور پھر اپنے حال کو صحیح حال بناؤں گا، یہ مقصد ہونا چاہیے، یہ بھی تو فائدہ ہوگا۔ ورنہ آئے اور کان کی باتیں سنی۔ ایک صاحب کہے بھائی مجلس میں بڑا مزہ آوے، مزہ۔ میں نے کہا مزہ آوے بس چھٹی میں مزہ آیا اور گیا۔ مزہ تو مزے میں بھی آتا ہے، وہ ایسا مزہ کس کام کا؟ مزہ تو وہ ہے جو طاقت بدن میں پیدا کرے اور وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے، وہ ہے اصلی مزہ تو، یا نہیں؟ کہ بھائی سمجھ میں آئی؟ اس لیے فرمایا امام صاحب نے یہی تعریف فرمائی ہے، پیر ہونا اور بات ہے، شیخ ہونا اور بات ہے۔ شیخ صاحب فن ہوتا ہے، وہ امراض اور امراض کے اتار چڑھاؤ سے واقف ہوتا ہے، امراض کے معالجات سے، علاج سے، ایک ایک مرض کے کئی علاج سے واقف ہوتا ہے، مزاج پہچانتا ہے، موقع پہچانتا ہے، جس قسم کا مرید ہو اس کے مزاج کے مطابق اس کا علاج کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر ایک علاج سے فائدہ نہیں ہو دوسرے نہیں ہوا تیسرے نہیں چوتھا، نا امید نہ آپ ہو نہ شیخ کو نا امید ہونا چاہیے۔ ایک آدمی کو کئی علاج بتائے، اسے فائدہ نہ ہوا، ان بزرگوں نے غور کیا، غور کر کے معلوم ہوا اس کا علاج پتھر دل ہے، نرم کیسے ہوگا؟ تو بعضوں کو کہتے ہیں زور سے ذکر کرو دل نرمانے کے لیے، بعضوں کو کچھ اور طریقہ بتاتے ہیں۔ تو انہوں نے بزرگوں نے کہا ارے تمہیں کوئی چیز پسند بھی ہے، تمہیں سب سے زیادہ
پسند مرغوب چیز کون سی ہے؟ کون سی چیز تمہیں سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے؟ سوچ کہا جی مجھے بھینس بہت اچھی لگے، بھینس مجھے بڑی پسند ہے، میری مرغوب چیز جو ہے بھینس ہے، بس اچھی سے اچھی بھینس ہو کھونٹے میں، یہ چاہتا ہوں۔ فرمایا تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جاؤ آج سے سارے وظیفے ختم، اور عشاء کے بعد بیٹھ کر آدھ گھنٹہ یہی کرنا ہے، یا بھینس یا بھینس یا بھینس۔ تو بھینس تو پہلے ہی دل میں تھی اس کے محبت، اب زبان سے وظیفہ پڑھنے لگا تو اور 4 چاند لگ گئے، 4 چاند لگ گئے۔ جب چلہ ہو گیا پورا، فجر کی نماز کے لیے جاتے ہی نہیں، باہر نکلتے ہی نہیں۔ گھر والے کہہ رہے ہیں ابا جی نماز کا وقت ہو گیا، جاؤ نماز۔ کہیں بھائی جاؤں کیسے، جاؤں کیسے، پیروں سے جاؤ اور کیسے؟ کہنے لگے سینگ گڑے دروازے میں۔ گھر والے کہنے ہیں سینگ گڑے، یہ کیا ہوا؟ حضرت کو اطلاع دی گئی، حضرت تشریف لائے، فرمایا ارے بھائی باہر آؤ۔ فرمایا حضرت جی کیسے آؤں باہر، سینگ گڑے دروازے میں۔ تو ان بزرگوں نے فرمایا واہ واہ ماشاء اللہ، بن گئی بات۔ کیا کہا؟ بن گئی بات۔ اور گھر والے کیا کہ بگڑ گئی بات۔ ناس ہو لیا بڑے کے دماغ کا، اچھا وظیفہ کروایا، ان پیروں نے ناس بنا کے رکھ دیا، بابا کو کھو دیا۔ پھر اسے بلایا اور توجہ ڈال کر وظیفہ بدلا، ایک دم اللہ سے تعلق جڑ گیا، ایک دم اللہ سے تعلق جڑ گیا۔ تو کیوں علاج کیا؟ حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس کی توجہ میں انتشار تھا، اس کی توجہ کو اکٹھا کر کے اس پر لائے جس کو وہ چاہتا تھا، بھینس کے اوپر چڑھا دیا، اور جب اسی کا دھیان اسی کا اس نے شروع کر دیا تو اس کے دل و دماغ میں بھینس اتنی بیٹھ گئی کہ وہ خود ہی کو بھینس سمجھنے لگا کہ میرے سینگ دروازے میں اڑ رہے ہیں، نکلوں کیسے؟ تو دیکھا توجہ کو ہٹا کے ساری ایک جگہ جمع کر دی، اور اس ایک جگہ کی توجہ کو اللہ کے ساتھ جوڑ دی۔ سبحان اللہ، ہے نا؟ یہ ہے وہ شیخ کامل کہ جو بڈھے کا مزاج بھی جانتا ہے، جوان کا مزاج بھی جانتا ہے، اسے کیا دینا چاہیے، اسے کیا دینا چاہیے، پہچان کر دوا تجویز کرتے ہیں حکیم۔ اسی طرح مسئلہ سلوک کا بھی ہے۔ تو شیخ کا علم نبیوں جیسا ہونا چاہیے، یعنی صحیح اور ٹھیک ہوتا ہے۔ علم صرف پڑھنے کو نہیں کہتے، علم کسی حق بات کے جاننے کو کہتے ہیں، چاہے پڑھ کر ہو یا پڑھ کر بالتفصیل ہو، عربی میں ہو، فارسی میں ہو، اردو میں ہو، یا سن کر پوچھ کر ہو۔ عالم ہونا کوئی ضروری نہیں۔ بعض حضرات امی ہوئے ہیں، کتابی علم ان کو حاصل نہیں تھا۔ بعض اولیاء اللہ ایسے ہوئے ان پڑھ، جسے کہتے ہیں جاہل، ان پڑھ۔ ان پڑھ کوئی کہیے، حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کون سا عالم تھے؟ اتنا بڑا عالم قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، ان پڑھ تھے بالکل، لیکن یوں فرمایا کرتے تھے کہ میں پہچان لیتا ہوں جب تقریر کو کرتا ہے اس نے آیت پڑھی کہ حدیث پڑھی۔ تو کسی نے کہا حضرت آپ کیسے پہچان لیں، آپ تو پڑھے ہوئے نہیں، نہ قرآن نہ کچھ حدیث، آپ کیسے پہچان لیتے ہیں؟ فرمایا پڑھنے والے کی زبان ہونٹوں کے اندر سے جو نور نکلتا ہے میں اس سے پہچان لیتا ہوں۔ اگر نور تیز ہے سمجھتا ہوں قرآن کی آیت پڑھی ہے، اور نور اگر چاند کے مثل ٹھنڈا ہے تو میں سمجھ لیتا ہوں حدیث پڑھی۔ دیکھو ان پڑھ تھے۔ تو جب وہ ان پڑھ آدمی اللہ کا ولی اس درجے کا بن سکتا ہے تو بولو ہم تم، بولو ہم تم۔ شاہ مولانا عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پہلے شیخ، ان کا نام بھی عبد الرحیم شاہ تھا، وہ بھی امی تھے، ان پڑھ تھے۔ اور تو اور صحابہ اکرام کون سی کتابیں پڑھتے تھے، صحابہ اکرام کون سے مدرسوں میں ڈگریاں حاصل کیے ہوئے تھے۔ تو کیا فرمایا، شیخ کا علم نبیوں جیسا ہو، اور تجویز اس کی حکیموں جیسی ہو، اطباء جیسی ہو۔ یہ نہیں کہ ایک نسخہ یاد کر لیا سب کو وہی لکھ دیا۔ اور سیاست بادشاہوں کیسی ہو، یعنی نگرانی روک ٹوک، نگرانی روک ٹوک، سیاست یعنی تدبیر حسن، مزاج کو دیکھ کر، موقع کو دیکھ کر، وقت کو دیکھ کر، رنگ مزاج کو دیکھ کر، یہ نہیں کہ ہر ایک کو ہر ایک کے سامنے ٹوکنا شروع کر دیا۔ کبھی جلوت میں لوگوں کے مجمع میں، کبھی خلوت میں کہا جائے، کبھی نرمی سے کہا جائے، کبھی تیزی سے کہا جائے، کبھی یوں بھی کہہ دیا جائے گا کہ شہر بدر خانقاہ سے نکل جاؤ، یہاں سے اٹھ جاؤ، یہاں آنے کی اجازت نہیں ہے مجلس میں، تم جاؤ۔
حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خادم جمعہ کی نماز پڑھ کے حضرت چلے مسجد سے، اور وہاں سہدری میں آنا تھا، تو بعض آدمی جو سمجھدار تھے وہ تو بیٹھنے کے بعد مسافہ کرتے تھے، اور جو ان گڑھ تھے ویسے ہی لوگ وہ حضرت جی سے مسافہ وہیں رستے میں گھیرنا شروع کرے۔ اب حضرت وہاں مسافہ کرتے کرتے جب وہاں آئے سہدری میں بیٹھنے کے لیے، آنت اترنے کی بیماری تھی حضرت کو، تو یہ ہو رہا تھا فکر کہیں ایسا نہ ہو آنت اتر جائے کھڑے کھڑے اور یہاں مشقت میں۔ تو حضرت اس میں خانقاہ میں اس میں مجلس خانے میں تشریف لائے، سہدری جو ہے وہ اس میں تشریف لائے، تو وہ گدی بچھا رہا تھا، خادم اب گدی بچھا رہا تھا، تکیہ رکھ رہا تھا۔ حضرت نے فرمایا کہ اتنی دیر ہو چکی اب تک تم نے گدی بھی نہیں بچھائی۔ حضرت پریشان ہو رہے ہیں، ادھر تو یہ حالت، ادھر وہ بیماری کی حالت، ادھر غم فکر کے آنت نہ اتر جائے، اور تم اب گدی بچھا رہے ہو۔ تو اس خادم نے یوں کہا، حضرت آ تو رہا ہوں، یعنی ابھی تو مسجد میں سے آ ہی تو رہا ہوں۔ حضرت نے ایک مارا تماچا سب کے سامنے، ایک تماچا مارا۔ کیوں مارا؟ اس لیے مارا کہ خادم کو نے اپنی غلطی کی اصلاح نہیں کی، ہوش نہیں کیا کہ جب تجھے معلوم ہے کہ میری حالت کیا ہے تو خدمت کیا کرتا ہے، خاک بھی نہیں۔ تو میرے آنے سے پہلے گدی یہاں بچ جانی چاہیے تھی، نہیں یا نہیں؟ اگر نفل رہ گئی تھی، نفل پھر بھی پڑھ سکتا تھا۔ تو خدمت اسے کہتے ہیں۔ اور پھر اوپر سے بات بنا رہا ہے، میں آ ہی تو رہا ہوں، یعنی ابھی تو آ رہا ہوں آپ کے ساتھ ساتھ ہی، تو میں اتنی دیر تک وہاں الجھا، تو کیا کر رہا تھا؟ تو ایک تماچا اس لیے مارا۔ پھر تو نہیں کبھی کری ہوگی ایسی چوک۔ تو یہ ہے سیاست، اسے کہتے ہیں ہر ایک کو اس کے مطابق سیاست کرنا بادشاہوں جیسی، تو شیخ صاحب فن ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حفظ ما تقدم کی جو تفصیل آپ نے سنتے چلا رہے ہیں 2-3 ہفتے سے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ حفظ ما تقدم سمجھ میں آیا ہوگا کہ بھائی پہلے سے تیاری کرو، مرنے سے پہلے مرنا سیکھو، موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مرنا سیکھو۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے مرید تھے شبلی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شبلی رحمۃ اللہ بڑے اونچے درجے کے ولی تھے۔ خواجہ جنید رحمۃ اللہ علیہ تو اپنے زمانے کے ولیوں کے سردار تھے، اور شبلی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اونچے مقام کے ولی تھے۔ تو کسی معاملے مخالفوں نے بادشاہ کے کان بھر دیے، مخالفوں کو تو یہ کام ہوتا ہے نا، وہاں لگا جا کے بادشاہ سے بھی لگا دی۔ بادشاہ نے ان بزرگ کو طلب کر لیا، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خادم کو لے کے ساتھ چلے گئے، جا کے بٹھا دیا ایک طرف بٹھا دیا، اور بادشاہ نے شکوہ شکایت شروع کر دی، تم ایسا ایسا کرتے ہو، تم ایسا ایسا کہتے ہو۔ بس حضرت کا یہ حال، جو بادشاہ کہیں وہی آپ کہیں۔ جنید رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کہا آپ ایسا ایسا کرتے ہو، تو حضرت نے فرمایا آپ ایسا ایسا کرتے ہو۔ انہوں نے کہا آپ نے یوں کہا، حضرت نے فرمایا آپ نے یوں کہا۔ بادشاہ کو غصہ آ گیا، جو میں کہوں وہی کہے، جو میں کہوں وہی کہے، ذرا بھی نہیں لچرا کہ میں کس سے بات کر رہا ہوں۔ تو اس نے یوں کہا، بادشاہ نے، ارے ہے کوئی؟ جب نے یوں کہا ہے کوئی، حضرت جنید نے فرمایا ارے ہے کوئی؟ جو وہ کہہ رہا تھا وہ حضرت کہہ رہے تھے۔ تو ابھی اس کا تو کوئی بلاوا آیا نہیں، وہ جو قالین دیوار میں جو نقشے بن رہے تھے شیر کے، ان میں سے ایک شیر ایک دم سے آگے آ گیا، جو تصویر تھی اس میں سے ایک شیر ایک دم اندر آگے آ گیا۔ بادشاہ دیکھ کر گھبرا کے تو سکڑ کے کونے میں جا لیا۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ نے یوں ہاتھ مارا، اور ہاتھ مارتے ہی وہ پیوند ہو گیا، وہیں دیوار میں وہیں پیوند ہو گیا۔ فرمایا بادشاہ سلامت سے کچھ غم نہ کیجیے، کچھ فکر نہ کیجیے، نہ ڈریے، آپ اپنی کلام جاری رکھیے، اپنی بات کرتے رہیے۔ جی حضرت غلطی ہو گئی، تو ایک دم سے ہاتھ جوڑنے لگا، غلطی ہو گئی۔ تو فرمایا حضرت نے دوبارہ سے پھر بات ہوئی تو دوبارہ بھی یوں کہا کوئی ہے، جب کہا کوئی ہے، وہ پھر تصویر شیر بن کے سامنے، پھر حضرت نے ہاتھ مارا، پھر پیوند ہو۔ تو حضرت نے حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مارا بادشاہ کے سامنے، ایک مارا۔
بادشاہ نے کہا آپ نے اس کے کیوں مارا؟ کہا اسی کی تو حرکت ہے یہ، اس کی نظر تیز پڑی اس شیر پر تو شیر ایک دم آگ کھڑا ہو گیا۔ تو دیکھو اللہ تعالیٰ، اللہ والوں کا مقابلہ کوئی کر سکتا ہے؟ اللہ ہی چاہے تو کرے گا۔ بعد دفعہ اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو بھی پٹواتا ہے تاکہ اس کے اندر جو گندگی بھری ہوئی ہے وہ صفائی، تم تو کرنا نہیں چاہتے صفائی، تم تو رونا نہیں چاہتے، تم تو اپنی گندگیوں کو صاف نہیں کرنا چاہتے، اللہ نے کسی دشمن کو تمہارا بنا کر مخالف تمہارے پیچھے لگا دیا، اب وہ تم کو رلا رہا ہے اور اللہ تمہاری مدد نہیں کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تمہیں اور زیادہ مقام عطا فرمانا چاہتا ہے۔ کپڑا کب دھلے گا؟ جب اس کی رگڑائی ہوگی، رگڑائی ہونے کے بعد پھر اس کو نیل وغیرہ دیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر جب وہ سوکھ جائے گا تو پھر اس پر استری کی جائے گی، پریس پھیرا جائے گا، ہے نا؟ تو جب پہن کے سبحان اللہ نہیں ہوگی، سبحان اللہ، میلے کپڑے پہن کے بھی سبحان اللہ ہو جائے گی۔ تو آج ہم میلے کپڑے ہیں، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، آپ بھی میرے ساتھ۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اپنے تقوی کا امتحان کرو اور دیکھو میں کتنے پانی میں ہوں۔ کسی بنی اسرائیل کا قصہ لکھا ہے، ایک نوجوان اللہ اللہ کرتا تھا، خوب اللہ اللہ کرتا تھا، اور بڑا ہر وقت تسبیح اور ہر وقت نماز اور یہ اور وہ برائیوں سے بچنا کرتا تھا۔ ایک دن چلا جا رہا تھا، ادھر سے ایک عورت آ رہی تھی، اور وہ ایسی عورت کا رنگ روپ تھا، خوبصورت تھی کہ کمال تھا، غضب تھا، جو دیکھے وہی اس پر فدا ہو جائے، باولا ہو جائے، پاگل ہو جائے۔ ایسی عورت، ایسا حسن، اللہ تعالیٰ بھی کتنا حسین ہوگا جس نے ایسے ایسے حسین بنائے ہیں، جس نے مور جیسا خوبصورت بنایا، اللہ کے خزانوں میں کتنے رنگ ہوں گے۔ تو حسن تو اللہ کا ہے۔ ہائے ہائے، یوں فرمایا کہ اس نے جو نظر اس عورت پر پڑی کہ ہائے بھائی، دیکھتے ایک دم نظریں تو یوں بدل لی، ان اللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کر دی، لیکن وہ اتنی سے نظر کرتے یہاں پہنچ گئی، نہیں سمجھے؟ کہاں پہنچ گئی؟ دل میں۔ اب وہ اتنی سی دیر کا دیکھا ہوا نقشہ، فوٹو سامنے 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 سامنے، ذکر میں بیٹھے تو وہ سامنے، نماز میں پڑھے تو اس میں سامنے، انہوں نے رونا شروع کر دیا، اللہ یہ کس مصیبت میں مبتلا ہو گیا، میں تو ارادہ کر کے دیکھا نہیں تھا، نظر پڑ گئی تھی، مگر وہ میری دل میں ایسا فوٹو اتر گیا، نکل نہیں رہا، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ میرا دل صاف کر دے۔ روے خوب، دعائیں مانگے، روزے رکھے، کہیں کچھ کرے، کہیں صدقہ خیرات کا، وہ نکلتی نہیں اندر سے۔ دیکھا آپ نے امتحان دیکھا اللہ کا، نکلتی نہیں اندر سے۔ بس آپ نے سوچا دعا بھی اتنی مانگ لی، اتنا رو لیا، اتنا صدقہ خیرات کر دیا، نکلتی نہیں اندر سے۔ جب نکلتی نہیں تو کیوں غم بھرا، مصیبت بھری، چھوڑو سب، مصلی وصلی تسبیح سب چھوڑو اور مزدوری کرو۔ مزدوری کر کے اس کی فیس کا انتظام کیا، جتنی اس عورت کی فیس تھی، فاحشہ تھی، بڑے بڑے دنیا جاتی تھی اس کے پاس، تو اس کی فیس کا جب انتظام ہو گیا اس کے پاس پہنچے، کیا انہوں نے دیکھا ملا جی آدمی تو بڑا شہرت یافتہ آدمی ہے، نیک آدمی، ملا جی کیسا ہے؟ تیرے سے ملنے آیا ہوں، فیس کا پتہ ہے اتنی ہے میری مہنگی؟ انہوں نے کہا میں فیس کا انتظام کر کے آیا ہوں، مزدوری کر کر کے فیس جمع کیا، مصلی تسبیح، جب اللہ میاں سن ہی نہیں رہا، جب اللہ میاں سن ہی نہیں رہا، اتنی دعا مانگ لی، میرے دل سے نکل ہی نہیں رہی یہ بت۔ تو انہوں نے کہا اچھا لاؤ، فیس لے لی اور اپنی چارپائی پہ بیٹھنے کی اجازت دے دی۔ یہ نوجوان بیٹھ گیا چارپائی پر، اس کی فاحشہ کی، بیٹھ کر اس نے جو یوں گردن جھکائی اور نظریں شرمندگی کی تھی، نیک تو تھا ہی، نظریں جو یوں جھکیں اور خیال آیا، ایک دم کپ کپی بدن پر آ گئی اور یوں کانپنے لگا اور آنکھوں سے آنسو پڑنے لگے، اور اس عورت نے کہا کیا بات ہوئی، تو کانپ کیوں رہا ہے، تیرے آنسو کیوں آ رہے ہیں، رو کیوں رہا ہے؟ یہ موقع تو بڑے بڑے نوابوں کو نصیب ہوتا ہے، تو اتنی مصیبت بھر کے فیس لا کر کے میری جمع کی، اور اب تجھے میری چارپائی پہ بیٹھنے کا موقع نصیب ہوا تو اب تو کانپ رہا ہے، گھبرا کیسے رہا ہے، کیا معاملہ ہے؟ اس نے، نوجوان نے یوں کہا میں یوں کانپ رہا ہوں
کہ میرے اللہ نے مجھے مصلی پر دیکھا، میرے اللہ نے مجھے تسبیح پڑھتے دیکھا، میرے اللہ نے مجھے سجدوں میں دیکھا، اور آج میرا اللہ مجھے یہاں بیٹھے ہوئے بھی تو دیکھ رہا ہوگا۔ اس خیال سے کانپ کپی آ گئی اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، یہاں تک کہ وہ اٹھ کر کے میں تو چلتا ہوں چھوڑ کے اسے، اور وہاں سے چل دیا۔ یہ کہا عجیب آدمی ہے، اتنی مصیبت سے تو یہاں مصیبت بھر کے فیس جمع کر کے لایا، اور آ کر کے یہاں بیٹھا اور کانپ کانپ کے یہاں اٹھ کے بھاگ گیا بغیر کے، ورنہ کوئی بات چیت کی کہ نہ کچھ، چلا بھی گیا۔ چلا گیا، جب یہ چلا گیا تو اس عورت نے کہا، سوچا دل میں، اللہ میں کتنی بڑی پاپن ہوں، کتنے دن ہو گئے مجھے آوارہ گردی اور حرام کاری بدکاری کرتے ہوئے، اور یہ تیرا بندہ ایسا ڈرنے والا جو موقع پہ آ بھی گیا اور آ کے پھر تیرا ڈر دل میں بیٹھ گیا تو اٹھ کے بھاگ گیا اور کانپتا ہوا روتا ہوا چلا گیا، مجھ سے بات نہیں کی۔ اے اللہ میں کتنی پاپن ہوں، میرا کیا حال بنے، اب میں کیسے جہنم سے بچ سکتی ہوں۔ بس اس نے وہاں سے نکلی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچی، تلاش کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت بیان فرما رہے تھے، پبلک بیٹھی ہے، بیان ہو رہا ہے۔ جا کے ایک آدمی سے کنارے پہ کہا، میں حضرت سے ملنا چاہتی ہوں، ذرا اطلاع پہنچاؤ۔ اب اطلاع پہنچانے والے عقل مند بھی ہوتے ہیں، بے وقوف بھی ہوتے ہیں۔ عقل مند آدمی ترکیب سے کام لے گا، اور بے وقوف آدمی کھلا بس جا کے وہیں، حضرت جی وہ فلانی عورت تم سے ملنے آئی۔ اب اتنی پبلک میں ایک رنڈی ملنے آئی حضرت جی سے، اور سب کے سامنے کہہ رہا ہے، حضرت جی کو غصہ آ گیا، جاؤ میں نہیں ملنا چاہتا اسی سے، دھمکا دیا اسے، جاؤ میں نہیں ملنا چاہتا۔ بس جا کے کہے وہ تو دھمکا دیا مجھے بھی، انہوں نے تو یوں کہا میں نہیں ملنا چاہتا اس سے۔ گھر واپس آ گئی، آ کے سجدے میں پڑ گئی اور یوں کہا، اللہ تیرے نبی کے پاس گئی تھی توبہ کا راستہ پوچھنے، اس نے بھی مجھے دھمکا دیا، اب میں کیسے اپنے گناہوں کو بخشواؤں، اور میں کس طرح سے اے اللہ تیرے پاس تک آنے کے قابل بنوں، اے اللہ میں کہاں جاؤں۔ بس رو رہی ہے، رو رہی ہے۔ کون سی چیز رولا رہی ہے؟ اللہ کا دھیان۔ کون سی چیز رولا رہی ہے؟ اللہ کا خوف، تقویٰ، وہ چیز رولا رہی ہے۔ سجدے میں پڑی رو رہی ہے، کیواڑ پہ ہاتھ مارا، کسی نے کھڑکا کیا، بولی نہیں، دوبارہ سے پھر کھڑکا، اس سے زور سے کیا، پھر نہیں بولی، تیسری مرتبہ بہت زور سے کھڑکا، سمجھ گئی کوئی آیا ہوگا مکار ہیں جیسے آتے تھے لوگ، اب وہ یہاں بھی آ گیا گھر پہ، میرے گھر پہ آ گیا تو اب میں کیواڑ کھولوں گی تو مجھے پھر بدکاری کی طرح متوجہ کرے گا، اس لیے کیواڑ نہیں کھولے۔ تیسری مرتبہ بہت زور سے جھنجھوڑے کیواڑ، تو ابھی مجبور ہو گئی کیواڑ کھولیں، تو ہٹا ہی نہیں ہٹ رہا، کون ہے، چلو اللہ وارث مالک ہے، جو کچھ ہوگا۔ کیواڑ کھولے، دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں۔ آپ اے اللہ کے نبی، آپ بس دیکھ کر اور رونے لگی۔ ایک دور وہ تھا کہ غنڈے اس کے دروازے پر آیا کرتے تھے، بڑے بڑے مالدار فیس لے کر اس کے دروازے پر لائن لگا کے کھڑے ہوتے تھے، اور آج اس کے دروازے پر کون آ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی۔ سبحان اللہ۔ کر لیا اللہ کو جس نے رفیق، ساری دنیا ہو گئی اس کی شفیق، من کان للہ کان اللہ لہ۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ کیسے؟ فرمایا میں ایسے آیا ہوں، اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی ہے، اور اللہ تعالیٰ تجھ سے اتنا خوش ہے اتنا دنیا میں کسی سے خوش نہیں، میں تجھے یہ خوشخبری سنانے اللہ کی طرف سے آیا ہوں۔ ہائے ہائے، ساری عمر بیٹا باپ کو نافرمانی کرتا رہے، گالیاں دیتا رہے، مقابلے بازی مقدمے کرتا رہے، اور باپ جھیلتا رہے مصیبتیں، اور آخر میں آ کے قدموں میں پڑ جائے، بیٹا ابا مجھے معاف کر دو، بولو کیا حال ہوگا باپ کا؟ خوشی میں رو پڑے گا نہیں؟ جب یہ خوشخبری سنائی اللہ کے نبی نے، وہ عورت جو ہے، اور کیواڑ بند کر کے موسیٰ تو چلے گئے، کیواڑ بند کر کے پھر سجدے میں پڑھ کر رونے لگی، اے اللہ تیری قدرت، اس دن میں خود گئی تھی تم، تیرے نبی نے مجھے دھمکا دیا، اور آج جب میں نے تجھے پکارنا شروع کیا تو تو نے اپنے نبی کو بھی میرے دروازے پہ بھیج دی۔
بس اس نے اب اٹھ کر کے سوچا، فیصلہ کیا اب میری جان کیسے بچے گی، ان بدماشوں سے غنڈوں سے جان کیسے بچے گی، میں یہ مکان ہی چھوڑ دیتی ہوں، یہاں سے کہیں اور چلی جاتی ہوں اور وہاں جا کے رہوں گی، وہاں کوئی جانے گا نہیں، اب جاؤں کہاں رہوں گی جا کے، یہ سوچا۔ پھر خیال پیدا ہوا، اس نوجوان کا تو پتہ پوچھ ہی لیا تھا میں نے پہلے، وہ جو آیا تھا میرے پاس، ایسا نیک آدمی، اللہ سے ڈرنے والا، اسے تلاش کرتی ہوں، شاید وہ مجھے اپنی خدمت میں قبول کر لے۔ پوچھتی اس کے دروازے پر پہنچی، جا کے معلوم ہوا ابھی وہ عبادت میں مصروف ہے، اتنے وقت پہ نکلیں گے۔ جب وہ فارغ ہو گئے، انہیں اطلاع دی ایک عورت باہر کھڑی ہے، کچھ کہنا چاہتی ہے۔ وہ بزرگ، وہ نوجوان لڑکا کنوارا ہے، اور باہر وہ جب تشریف لائے اور آنے کے بعد اس عورت پر نظر پڑی، ایک دم کانپنا شروع کر دیا کہ ہائے، یہ تو وہی عورت ہے جس کی وجہ سے میں مصیبت میں مبتلا ہوا، یہ تو وہی عورت ہے۔ بس کانپنا شروع کر دیا، اور یہاں تک کہ کانپتے کانپتے نیچے گرے اور انتقال فرما گئے۔ سبحان اللہ! دیکھو تو صحیح، اللہ کے خوف میں موت آئی ہے، کیسی مبارک موت ہے۔ اسی حالت میں انتقال ہو گیا، گھر والے آئے، دیکھا کیا ہوا، یوں ہوا، پریشانی، اس کو کفن دفن کیا۔ پھر اس عورت سے پوچھا، بھائی تو کون ہے، کہاں سے آئی؟ اس نے اپنا قصہ سارا سنایا۔ میں تو اس لیے آئی تھی کہ ان کی خدمت میں رہوں گی تاکہ میرے گناہ اللہ معاف کر دے، اور یہ تو اللہ کو چل بسے، مجھے دیکھتے ان کے تو حالت خراب ہو گئی۔ تو گھر والوں نے، ماں باپ نے یوں کہا کہ وہ تو چل بسا، اس کا بھائی ایک ہے، وہ بھی نیک ہے، دیندار ہے، کیا تیرا نکاح اس سے کر دے؟ کہا اگر وہ رضامند ہو میں تیار ہوں خدمت میں رہنے کے لیے، اللہ تعالیٰ میرے پچھلی غلطیوں کو معاف فرما۔ اس کے بھائی سے پوچھا، اس نے کہا مجھے منظور ہے۔ اس کا نکاح اس بھائی سے کر دیا، اس عورت کا نکاح اس بھائی سے کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، لڑکے پہ لڑکا 7 لڑکے پیدا ہوئے، اس سے 7 لڑکے پیدا ہوئے، اور 7 کے 7 اللہ کے ولی ہوئے۔ کہاں وہ غنڈہ گردی کی زندگی، اور کہاں وہ آنسو اللہ کے لیے بہانا، ہے نا؟ یہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو رلانا، کہ میرے سامنے رو۔ آخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں روتے تھے سجدے میں؟ وہ تو پاک تھے، اور یہ فرمایا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اگر کوئی غلطی ہو بھی جائے گی، بھول چوک ہو جائے گی، ہماری طرف سب معاف ہے، اگلے بھی پچھلے بھی سب گناہ معاف ہیں۔ وہ اللہ کا نبی اتنا رو رہا ہے، تو فرمایا حضرت آپ اتنا کیوں روتے ہیں، آپ تو بخشے بخشا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جس نے پیشگی میرے گناہ معاف کر دیے، میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، ڈھیٹ کرنے لگوں؟ میں تو بخشا بخشایا ہوں بھائی، جو چاہے کروں، ہے نا؟ وہ اس کی رحمت ہے، اس کا فضل ہے۔ اگر نگاہ ذرا بدل لے تو پھر تمہاری چھٹی کا دودھ یاد آ جائے، چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ تو اس سے معلوم ہو گیا کہ بھائی حفظ ما تقدم اسے کہتے ہیں، آج موقع ہے اللہ تعالیٰ سے لو لگانے کا۔ ایک بزرگ بیٹھے ہیں اپنا کام، برابر میں جنگلہ ہے، تو وہاں ایک آدمی پیاز بیچتا جا رہا تھا، لے لو پیاز، لے لو پیاز، یوں کر۔ اب ان کی جو کان ہیں بآواز پڑی، ایک دم سے یوں کانپنے لگے اور بے ہوش ہو کے گر گئے۔ کافی دیر کے بعد پانی وانی پلایا، ہوش آیا، فرمایا حضرت کیا ہو گیا تھا آپ کو، کیا بات ہوئی تھی، یہ دورہ سا کیسا بن گیا؟ ارے تم نے سنا نہیں وہ منادی کرنے والا کیا کہتا جا رہا تھا؟ کیا کہہ رہا تھا؟ فرمایا وہ یوں کہہ رہا تھا، لے لو پیا آج، لے لو کیا، لے لو پیا آج۔ اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ پیاز، وہ تو پیاز بیچ رہا تھا اپنی، لیکن جس کو دل میں جو بسا ہوگا اسی کو تو یاد آوے گی، اس کے دل میں تو اللہ بسے ہوئے تھے، آخرت بسی ہوئی تھی، اس لیے فرمایا وہ یوں کہہ رہا تھا، لے لو پیا آج، آج موقع ہے اپنے رب سے ملنے کا، اپنے رب کو اپنا بنانے کا۔ ہیں بتاؤ کون ساتھ دے گا اس وقت میں؟ قبر میں کون ساتھ دے گا؟ روح نکلنے کے وقت میں کس کا حکم چلے گا؟ حشر کے میدان میں جب جہنم سامنے ہوگی، 7ویں زمین کے نیچے سے لائی جائے گی، اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا،
بتاؤ ساری دنیا کھڑی ہوئی ہوگی، 120 صفوں میں ساری دنیا کے انسان کھڑے ہوئے ہوں گے، جس میں 80 صفحے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہوں گی۔ ہائے ہائے، بتاؤ اس وقت میں کون جو ہے کام آوے گا سوائے اللہ کے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کتنے پیارے انداز میں فرمایا، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اے میرے بندو میں تمہیں عذاب دے کے کیا کروں گا، میں تمہاری پٹائی کر کے کیا کروں گا۔ کیا عجیب بات ہے، واہ واہ، میرے بندو میں تمہاری پٹائی کر کے تمہیں عذاب دے کے کیا کروں گا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ۔ تم تو میرا شکر کرتے ہی نہیں، میری قدر پہچانتے ہی نہیں، یہ پانی کا گھونٹ میں نے تو دیا ہے، تمہارے لیے پیدا کیا ہے، کیا شکر ادا کر رہے ہو؟ کچھ بھی نہیں۔ اور ایمان تمہارا دیکھ لو کیسا ہے کہ تم سب کی مانتے ہو، میری نہیں مانتے۔ تو یہ فرما رہے ہیں میں تمہیں عذاب دے کے کیا کروں گا، اگر تم ایمان لاؤ اور شکر کرو۔ تو اللہ تعالی ہمیں شکر کی اور ایمان لانے کی توفیق دے۔ اسی کو ہمارے حضرت شیخ سید عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ پڑھا کرتے تھے کہ اللہ کی راہ اب تک ہے کھلی، اللہ کی راہ اس رنڈی کے زمانے میں ہی تھی کھلی، اب نہیں کھلی بھی۔ اللہ کی راہ اب تک ہے کھلی، آثار و نشان سب قائم ہیں۔ جس زمانے میں موسیٰ علیہ السلام تھے اس زمانے میں جو سورج نکلتا تھا آج بھی تو وہی سورج ہے۔ کیا بدل گیا؟ زمین بدل گئی، آسمان بدل گیا، کیا بدل گیا؟ تو آثار و نشان سب قائم ہیں، لیکن اللہ کے بندوں نے اللہ کے راستے پہ چلنا چھوڑ دیا۔ اللہ کے بندوں نے اللہ کے راستے چلنا چھوڑ دیا، یہی تو کمی ہو گئی، کچھ اور ہے۔ جب سر میں جب سر میں ہوائے طاعت تھی، سر سبز شجر امید کا تھا۔ جب دماغ میں اچھے خیال آتے تھے، جب دماغ میں اچھی باتیں پیدا ہوتی تھی اور اللہ اللہ کرنے کا جذبہ تھا، تو فرمایا جب سر میں طاعت یاد نہیں رہا، جب کسی کا یاد ہو تو بتا دو۔ جب سر میں ہوائے طاعت تھی، سر سبز شجر امید کا تھا۔ وہ جو درخت ہے امید کا، وہ سب کے اندر جذبہ تھا، مسلمانوں کے اندر، وہ مرجھایا ہوا نہیں تھا۔ سر سبز شجر امید کا تھا، اور جب سرسر عیسیاں چلنے لگی، سرسر مانے ہوا اور عیسیاں مانے گناہ، جب سرسر عیسیاں چلنے لگی، ہر وقت دماغ میں خناس ہے، ہر وقت دماغ میں غلط فہمی ہے۔ جب سرسر عیسیاں چلنے لگی، اس پیڑ نے پھلنا چھوڑ دیا۔ جب گناہوں کے مزاج بن گئے، دماغ میں خناس بھر گئے، وہ اطاعت کی برکتیں، وہ نورانیتیں ختم ہو گئیں، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں توفیق دے۔ تو بھائی اپنے جی کو سمجھاؤ، تھوڑا سا تنہائی میں بیٹھ کے سمجھا کرو تجھے مرنا ہے۔ اسی لیے بہشتی زیور میں بھی لکھا ہے، حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے شریعت و تصوف میں لکھا ہے، مراقبہ اور محاسبہ۔ سوچو ایک دن تجھے مرنا ہے، اور خود روح آئے، نکالنے فرشتے آئیں گے، نس نس سے روح کو کھینچا جائے گا، والنازعات غرقا، غوطہ مار کے نسوں میں سے روح کو لائے گا نکال کر کے۔ تو اس وقت میں جو ہے پھر تجھے لے جا کر کے لوگ شور مچاویں گے، ہائے مر گیا، ہائے مر گیا، آویں گے، تختہ لاویں گے، تجھے غسل دیں گے، پھر تجھے کفناویں گے، اور پھر قبر کے گڈھے میں لے کے جا کے تجھے دفن کر دیں گے، اور مٹی دھڑا دھڑا ڈالیں گے، کوئی تیرے کام نہیں آئے گا سوائے تیرے اعمال کے اور تیرے رب کے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے، اپنے سامنے حساب لیں گے، تو اس وقت میں حساب جو ہوگا وہ لکھا لکھایا فرشتے پیش کر دیں گے، زمین گواہی دے گی۔ تو بتاؤ اس وقت میں کیا ہوگا؟ تو فرمایا جب اس وقت میں گناہ یاد آویں تو فوراً شرمندہ ہو کر رونا آوے تو رونا، ورنہ تو استغفار کی ایک تسبیح پڑھ لیا کرو، استغفار کی شرمندگی کے ساتھ ایک تسبیح پڑھ لیا کرو، اور توبہ کر لیا کرو اللہ تعالیٰ سے۔ اگر کسی سے کوئی گناہ چھوٹتا نہیں، چپٹا پڑا ہے، کمال تو دیکھو، اللہ نے یوں نہیں کہا گناہ نہ کرو، بلکہ یوں کہا اگر گناہ ہو جائے تو توبہ کرو۔
گناہ کرنا نہیں، لیکن انسان ہے اگر ہو جائے تو پھر کیا فرمایا، ان اللہ یحب التوابین، ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے شریعت و تصوف میں، عبادت کر کے اترانے والا اس سے افضل ہے وہ گناہ کر کے توبہ کرنے والا۔ دیکھا آپ نے، یہ لکھا ہے، وہ آدمی شرمندہ ہے، اپنی غلطی کو غلطی سمجھ رہا ہے، اور یہ عبادت کر کے گھمنڈ کر رہا ہے، تو اللہ کو گھمنڈ پسند نہیں ہے۔ یہ تو عبادت کی توفیق بھی اللہ نے دی تھی تجھے، جس کو تو کرکری کر رہا ہے، بگاڑ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا کرم سمجھو، اس کا فضل سمجھو۔ آپ حضرات کہاں کہاں سے تشریف لائے ہیں اور گھر چھوڑ کر آئے ہو، جس مقصد کے لیے آئے ہو اللہ کرے وہ مقصد میں کامیاب ہوں، آپ بھی اور میں بھی کامیاب ہوں۔ اللہ کے لیے بیٹھا ہوں، سنانے کے لیے نیت کر کے آیا ہوں، دعا کر کے آیا ہوں مسجد سے۔ اللہ مفید بات زبان سے نکلوائیے جو لوگوں کے لیے نافع ہو، جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہو۔ اب میں یہ سوچ رہا تھا 3 بجے ختم ہو جائے، 4 بجے اذان ہو جائے گی، چھوٹا دن ہوتا ہے، اب اس میں کھانا بھی تیار کرنا بڑی مشقت ہوتی ہے، تو میں سوچ رہا تھا 2-4 ہفتے کے لیے بند کر دیں۔ جو دور سے آتے ہیں وہ لوگ تو صبح کو کھا لیں، تو لوگ اٹھ کے صبح کو تو سوتے ہیں، صبح کو کھا لیں تو پھر حاجت نہیں رہتی، پھر جا کے کھا لیں گے۔ تو آپ حضرات کی کیا رائے؟ بندی ہو جائے؟ اپنے گھر سے تو کھا کے آئیں گے، تو 2-4 ہفتے کے لیے اتنا چھوٹا دن سا ہے ذرا، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ آج وہ جو ہے انتظام میں 100 روپے کی کمی رہ گئی تھی، ہم جمعہ کے بعد دعا مانگے اللہ اس کو پورا فرما دے۔ اب کمرہ کھولا ہی نہیں، ایک بیچاری ایک لڑکی ہے یہیں کی ہماری، وہ آئی آگے کہنے لگی یہ 100 روپے تمہارے، 100 روپے گوشت کے۔ میں کہا اللہ دیکھو، اللہ میں نے 100 ہی بھیجے، 500 بھی تو بھیج سکے تھا وہ، 50 بھی تو بھیج سکے تھا وہ، اور 100 کی دعا مانگی تو 100 ہی اللہ نے بھیج دیے۔ اب میں نے اس کو فون لڑکے کو دیا، میں نے اس کا حساب کر دیا بھائی جس کا جو کچھ جتنا رہے۔ تو اس لیے یہ تو مقدر سے ہے، آپ کے کھانا مقدر کا ہے تو اللہ نے یہاں انتظام فرما دیا، بھیجے گا وہ۔ اب جمعہ سے پہلے سنا رہے تھے نہیں وہ مسجد میں مولوی لقمان، کسی کے گھر مہمان آ گیا، میاں بیوی کے ہو رہی تھی کھٹ پٹ، اور وہ بیوی لڑے تھی بہت۔ اب میں کہا مہمان آ گیا، کہنے تیرا آیا مہمان میرا آیا؟ کہنے میں جو نہیں کہا تیرا میرا کھانا پکنا ہے بتا، کہنے لگا میرے نہیں بس کا، میرے نہیں بس کا۔ اور بھائی تو پکانے کی نہیں، تو ہٹی ہے بہت، پکانے کی نہیں۔ بس بیچارہ پڑوس میں گیا، جا کے کہا بھائی ایک مہمان ہے جی، ہماری گھر والی بیمار ہے، تم کھانا پکا دو گے کا؟ کہنا ہاں بھائی پکا دیں گے، میں لا رہا ہوں راشن۔ کہنے راشن لانے کی ضرورت نہیں، ہمارے گھر میں راشن بہت ہے، ایک مہمان کا کیا ہے، ہم پکا دیں گے۔ اب جو یہ گھر آیا، آ کے دیکھا تو وہ رو رہی، کہنے یہ شیرنی جو کبھی ڈرتی نہیں لچتی نہیں، آج رو کیوں رہی ہے؟ انہیں کیا ہوا، رو کیوں رہی ہے؟ کہ بس مجھے معاف کر دو۔ ہیں کچھ ہوا بھی؟ کہنے کچھ کیا ہوا، میرے دماغ میں آئی کہ مہمان سے تو کوئی لڑائی نہیں ہے، لاؤ کھانا تو مہمان کا پکا ہی دوں۔ تو جب میں باورچی خانے میں گھسی اندر سامان آٹا واٹا چاول نکالنے کے لیے، تو وہاں دیکھا ایک بزرگ نورانی شکل تھیلے میں آٹا چاول بھر رہے ہیں۔ میں نے کہا ہے تو کون، یہاں کیسے؟ انہوں نے کہا گھبراؤ نہیں، میں اللہ کی طرف سے موکل ہوں، بھیجا گیا ہوں، وہ مہمان جو آیا ہے اس کا راشن اللہ نے تمہارے ہاں بھیج دیا تھا، اب اللہ کا حکم ہوا کہ یہاں سے اٹھا کے وہ راشن پڑوسی کے گھر پہنچا دیا جائے۔ تو یوں کہنے لگی نہیں جی نہیں، میں کھانا خود پکاؤں گی، میں خود کھلاؤں گی، اسے راشن کو ہی ڈال لو۔ تو یوں کہہ رہی ہے کہ میں اس لیے رو رہی ہوں کہ میرے سے غلطی ہوئی، تو واقعی مہمان کے آنے سے پہلے اللہ اس کا راشن بھیج دیتا ہے نا۔ تو دیکھو اب اس نے توبہ کی، معافی مانگی اس عورت نے، اور وہاں سے کہا آج جا کے وہاں سے منع کر کے وہ کھانا میں خود پکاؤں گی۔ تو وہ شیرنی بھی اللہ نے ہدایت دے دی، فقیرنی بن گئی، فقیرنی بن گئی، درویش بن گئی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے توفیق دے۔ تو مہمان بھی اللہ کی نعمت ہے،
رحمت ہے، 3 دن تک مہمانی ہے، چوتھے دن میں کوئی وہیں پڑ جاوے تو وہ صدقہ خیرات کھاوے گا، ہے نا۔ اور بغیر دعوت کے تو جانا ہی حرام ہے۔ دعوت ہو رہی ہے راستے میں، وہ بارات گھر ہے اور وہاں دنیا جا رہی ہے، اور موٹر سائیکل پہ 2 آئے، آ کے بابو جی موٹر سائیکل کھڑی کری، ادھر کو مٹکے کپڑے پہن ہی رہے اپنا، سیدھے اندر جا کے مار رہے ہاتھ، وہ سمجھے ان کا مہمان ہوگا، وہ سمجھے ان کا مہمان ہوگا، یہ کسی کا بھی نہیں تو بران ہے۔ تو یوں فرمایا حضور نے، چور بن کے گئے، ڈکیتی ڈال کے نکلے، ایسا گناہ ہے، سمجھے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ وہاں اس میں مصطفیٰ آباد میں ایک جگہ نکاح پڑھانے گیا میں، تو وہاں جب کھانا چلنے لگا تو وہ آیا گھبرایا بوکھلایا مالک کے، کیا ہوا؟ کہنے لگے جی اتنے پتہ نہیں کتنے مہمان آ گئے، اور وہ تو بس ساری دیگ ختم ہونے کو ہو رہی ہے، بس اب مہمان چونکے تو میں نے کہا بھائی محلے کے لوگ آگے ہوں گے کھانے کے لیے، بچے بڑے وہ گھس گئے ہوں گے میں، کہیں ہاں جی ایسا بھی ہے۔ میں نے کہا اچھا، میں نے کہا پانی لا ذرا سا، پانی منگوا کے اس پہ دم کر کے دیا، میں اس پہ چھینٹا دے دیا اور کھلاؤ، انہیں چھینٹا دے دیا، چھیڑ ہوتی چلے گئی، سب کا پیٹ بھر گئے۔ تو ایک کہنے لگا جی کیا پڑھا تھا تم نے؟ میں نے کہا میں یہ پڑھا تھا لا حول ولا قوت الا باللہ، ہے نا۔ جو غیر دعوتی ہیں جھٹے وہ سب بھاگ جائیں، لاہور کا پانی ڈالتے ہی سب بھاگ گئے، اللہ نے فضل فرما دیا۔ تو علاج تو سب ہیں شریعت میں، اور اللہ کے قبضے میں سب کچھ ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے اللہ والے بننے کے لیے سننے کی بات آپ یہاں تشریف لائے ہیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنا بنا لے۔ گردن جھکاؤ، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔